محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ زنا کے 7 بڑے نقصان ہیں۔ یعنی جو آدمی زنا کرتا ہے اس کو 7 بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ زنا ایک قرض ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرض مقروض کو واپسی کرنا پڑتا ہے، اسی طرح زنا بھی ایک قرض ہے، وہ بھی اپنے گھر سے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا کہ من زنا زنی باہلہا، جو آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے اہل و عیال کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ کوئی یہ دیکھے نا، ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میں بڑا عزت دار ہوں، میرے جو گھر والے ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور جو ہے ہم معاشرے کے اندر ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس قسم کی باتیں کرے، اور وہ آدمی دوسروں کے گھروں میں جائے، دوسروں کی عزت کو پامال کرے اور خود اپنے آپ کو عزت دار سمجھے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ یوں سمجھیں کہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ ایک آدمی اوروں کی تو عزتوں کو پامال کرتا رہے، ایک آدمی اوروں کے جو ہے کسی کی بہن کی طرف اس نے میلی نظر اٹھائی، کسی کی ماں کی طرف، کسی کی بیٹی کی طرف وہ میلی نظر اٹھائے، اور اس کی خود کی بیٹی محفوظ رہے، اس کی خود کی جو ہے ماں محفوظ رہے، اس کی بہن محفوظ رہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ قرض ہے۔ اگر ظاہر بات ہے کہ جو بے حیا قسم کا آدمی ہوگا وہی اس طرح کرے گا۔ جو عزت دار ہے، جب اس کی نظر اس کے سامنے کوئی غیر محرم عورت آ جائے تو اس کے ذہن میں، جو غیرت مند ہوتا ہے، ذہن میں فی الفور یہ بات آتی ہے کہ بھئی یہ بھی کسی کی بہن ہوگی، یہ بھی کسی کی ہو سکتا ہے ماں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیٹی ہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میری بھی بہنیں ہیں، میری بھی ماں ہے، کوئی میری بیٹی کے طرف، کوئی میری ماں کے طرف، کوئی میری بہن کے طرف اگر میلی نظر سے دیکھے تو کیا میری غیرت گوارا کرے گی؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ تو جب ہم اپنی عزتوں کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم اپنی عزت کے لیے ہم اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے ہم اگر شیر بن جاتے ہیں تو پھر دوسروں کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے کتے نہ بنے۔ اسی طرح دوسرا زنا کرنے والا جو ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زنا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تبارک و تعالی بد نظری کرنے اور بد نظری کروانے والے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی ایک مرد ہے بد نظری کرتا ہے اور عورت ہے اپنے آپ کو جو ہے سجا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ لوگ میرے حسن کو دیکھیں، واہ واہ کریں، لوگ مجھ پر فریفتہ ہوں، اس کی جو چال چلت ایسی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر بھی لعنت ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں، بے ریش بچے ہیں، ان کے طرف بھی اس نگاہ سے دیکھنا یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح زنا کرنے والا جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم کس کو کہتے ہیں؟ جہنم اللہ کا عذاب ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے، ملائک صف بستہ آئیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملائکوں کو حکم ہوگا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ پھر انسان جب جہنم کی آگ کو دیکھے گا تو پھر کہے گا کہ یقول یا لیتنی
قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھیجتا، لیکن اس وقت کا رونا، اس وقت کا پچھتانا کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں دے گا۔ تو زانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ زنا کرنے والا ہمیشہ تنگی کا منہ دیکھتا ہے، خوشحال نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے بہت سارے مثال موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار تھے، جب عیاشیوں میں چلے گئے، جب جو ہے نفس پرستی کے پیچھے چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی طرح دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ تنگی کا منہ دیکھتا ہے، دوسرا اللہ رزق بھی چھین لیتا ہے۔ بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ خود اتنے بڑے جائیداد کے مالک تھے، بڑی بڑی ان کی زمینیں تھی، لیکن جب ان کے بیٹے، ان کے اولاد میں سے وہ جب فحاشیوں میں، وہ جب جو ہے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے، تو پھر آخر میں انہیں بھیک مانگنی پڑی۔ یہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے۔ وہ ایک علماء کرام واقعہ بتاتے ہیں، ایک خطیب سے میں نے سنا، فرما رہے تھے کہ ایک ذمہ دار تھا کسی شہر میں، اس ذمہ دار نے کی اتنی زمین تھی کہ جس زمین کے اندر ٹرین جو ہے، ہزاروں ایکڑ زمین تھی، ٹرین جو ہے اس کی زمین میں 3 مرتبہ اسٹاپ کرتی تھی۔ 3 مرتبہ اسٹاپ، ٹرین کا اسٹاپ نزدیک نہیں ہوتا، 3 اسٹاپ کرتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ کسی شہر کے، اپنے اس شہر کے چوراہے پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میرے پاس اتنی ملکت ہے کہ میری آنے والی 10 نسلیں نہ کمائیں، ویسے بیٹھ کر کھائیں، پھر بھی اتنی ملکت ہے کہ کم نہیں ہوگی۔ وقت آیا گیا، وہ خود مر گیا، بعد میں اس کا ایک ہی بیٹا تھا یا 2 بیٹے تھے۔ عیاشیوں کے پیچھے لگ گئے، نفس پرستی کے پیچھے لگ گئے۔ وہاں کے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی چوراہے پر، جس چوراہے پر ان کے باپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری 10 پیڑھیاں کھائیں کمائیں نہ، ملکت ختم نہیں ہوگی، اسی چوراہے پر اس کے بیٹوں کو ہم نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ آخر میں ایک بنگلہ جو گھر رہنے کے لیے تھا وہ بھی بیچ دیا۔ تو جب بندہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اس طرح عیاشیوں میں لگ جاتا ہے، اوروں کی عزتیں لوٹنے میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رزق بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر تنگی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح زنا کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہتا ہے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی کے زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا خلا ہے، اتنے گناہ ہو جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر معافی مانگے تو ندامت کا ایک آنسو بہانا اس کی جو ہے ساری کی ساری جو خطائیں ہیں اس کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ کوئی آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، زیادہ بڑا نہیں، مچھر کے سر جتنا آنسو اس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فعل کبھی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین متین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب